بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حاملہ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے آج ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو باہر بیٹھنے کے لیے کہا اور اندر سے کمرے کو کنڈی لگا دی، لائٹ بند کی۔ میں ماں نہیں بن پا رہی تھی، اس لیے میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرتے میں ہسپتال کے میٹنگ ایریا میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی اور بے حد شام تھی۔ میرا شوہر مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر فوراً ہٹا لی۔ مجھے وہاں پر بہت بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ جب سے میں نے یہ سنا تھا کہ اس ہسپتال میں ایک میل ڈاکٹر علاج کرتا ہے، میں کیسے کسی مرد سے علاج کروا سکتی تھی؟ میں اس سلسلے میں بہت پریشان تھی کہ وہ مجھ سے کیسے کیسے سوال کرے گا، کیا کہے گا اور میں کیا جواب دوں گی، یہ جواب دے پاؤں گی یا نہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ میرا علاج کسی لیڈی ڈاکٹر سے کروا دیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں جادو ہے، اس نے آج تک جتنی بھی عورتوں کا علاج کیا ہے ایک بار بھی اسے ناکامی نہیں ہوئی۔ لیکن میں تو بہت پریشان تھی، میں اپنی اسی الجھن میں الجھی ہوئی تھی کہ تبھی نرس ویٹنگ روم میں آئی اور کہنے لگی، مسز اکرم کون ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ میں نے اکرم کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن نرس نے کہا کہ ڈاکٹر پیشنٹ کو ہی چیک کرتا ہے، پیشنٹ کے ساتھ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میں اور بھی زیادہ نروس ہونے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اکرم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائے۔ اکرم نے ہاتھ چھڑوایا اور مجھے سمجھانے لگا کہ جاؤ، ڈاکٹر کی ہر بات کو دھیان سے سننا اور اسے صحیح صحیح جواب دینا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں بہت پریشان تھی، جو بات میں لیڈی ڈاکٹر سے کر سکتی تھی کسی بھی میل سے نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر گائناکولوجسٹ کے طور پر کسی میل کا عورتوں کا علاج کرنا کہاں تک صحیح ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے شہروں میں یہ بات غلط نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن میں گاؤں سے تھی، لیکن اب شادی کے بعد اکرم کے ساتھ شہر رہنے لگی تھی، لیکن میرا تعلق گاؤں سے ہی تھا، اس لیے میں بے حد جھجک محسوس کر رہی تھی۔ میں اس نرس کے ساتھ ڈاکٹر کے روم تک پہنچی۔ نرس مجھے ڈاکٹر کے روم کے اندر لے گئی۔ سامنے ڈاکٹر کو دیکھ کر میں کچھ حیران سی ہوئی۔ اس کے بارے میں میرے شوہر نے کہا تھا کہ ایک بہت ہی بزرگ ڈاکٹر ہے، آج تک اس کے ہاتھ سے کوئی بھی کیس خراب نہیں ہوا۔ میرے خیال سے تو ڈاکٹر کو کافی عمر دراز ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو نوجوان سا ڈاکٹر تھا، یہی کوئی اکرم کی عمر کا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے بیٹھی تو اس نے نرس سے کہا کہ کمرے سے باہر جاؤ، مجھے مریض کو چیک کرنا ہے۔ جیسے ہی نرس کمرے سے باہر جانے لگی تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ دروازہ اچھے سے لاک کر دینا۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بے چین ہو گیا۔ نرس نے مسکرا کر دروازہ لاک کیا اور وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ پہلے تو اس ڈاکٹر نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا۔ جو سوال اس نے مجھ سے کیا میں تو سن کر ہی شرم سے پانی پانی ہونے لگی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا 4۔ پھر پوچھنے لگا، شوہر سے تعلق بناتے وقت خوش ہوتی ہو یا نہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سوال کا کیا جواب دوں۔ شرم کی وجہ سے میری نظر جھپ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اگلا سوال کیا، حاملہ ہونے کے لیے کب سے دوائیوں کا استعمال کر رہی ہو؟ میں نے کہا پچھلے 2 سال سے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس سے پہلے تم کبھی امید سے ہوئی ہو؟ میں نے کہا کہ شادی کے 1 سال بعد ہی میں امید سے ہوئی تھی، لیکن اس بچے کو جنم نہیں دے پائی تھی، کیونکہ وہ بچہ جنم لینے سے پہلے ہی میں نے جان بوجھ کر اس سے سچ چھپایا تھا۔ میں ڈاکٹر کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میرا پہلا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے کیسے ہی میرے پیٹ میں مار دیا گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولا کہ آپ سامنے بیڈ پر لیٹ جائیں، میں آپ کا چیک اپ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے چیک اپ نہیں کروا سکتی۔ میری بات سن کر کچھ دیر تو وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا؟ آپ نہیں جانتی تھیں کہ آپ ایک میل ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانے آئی ہیں؟ مجھے لگا ڈاکٹر کے لفظوں میں طنز تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہاں ایک لیڈی ڈاکٹر کو بھی رکھنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اب آپ مجھے سکھائیں گی کہ میں نے اپنے مریض کو کیسے دیکھنا ہے اور کیسے نہیں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ وہ کہنے لگا، یہاں آنے والی ہر عورت کا میں ہی چیک اپ کرتا ہوں، ان میں سے تو کبھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اگر آپ کو اتنا ہی اعتراض تھا تو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ بیکار میں میرا ٹائم خراب کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے سامنے لگی ٹیبل پر بیل بجائی اور وہ نرس کمرے کے اندر آ گئی۔ شاید دروازے کی چابی
बाहर ही लगी हुई थी, जिससे उसने लॉक खोला। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इनके शौहर को अंदर बुलाओ। कुछ ही देर बाद अकरम नर्स के साथ अंदर आया। डॉक्टर ने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी मेरे साथ बिल्कुल भी ताउन करने को तैयार नहीं है। ये कह रही हैं कि मुझे यहाँ एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए थी। देखें, अगर आपने मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। अकरम ने मुझे गुस्सैली नज़रों से देखा था। डॉक्टर कहने लगा कि आप इनको साथ ले जा सकते हैं। पहले आप अपनी बीवी का मन बनाएं कि उसने इलाज मुझसे करवाना है या नहीं। जब ये दिल से राज़ी हो जाए तो आप लेकर आ सकते हैं। ये सुनकर अकरम ने मुझे गुस्से से उठने का इशारा किया। मैं खामोशी से नज़र झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए अकरम मुझे यही बातें सुनाता रहा कि पिछले 4 सालों से मैं तुम्हारा बहुत इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन तुम हामला नहीं हो पा रही हो और हर जगह से मुझे मायूसी हुई है। इस डॉक्टर की गारंटी है, इसके इलाज से औलाद गारंटी से होती है और केस कभी भी ख़राब नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। मुझे हर सूरत में अपने ख़ानदान के लिए वारिस चाहिए और तुम चाहती हो कि मुझे एक बच्चे की सख्त ज़रूरत है। मुझे इस साल औलाद चाहिए। अकरम के मुंह से ये बातें सुनकर मैंने तड़प कर अकरम की तरफ देखा था। कहा, मैं उम्मीद से हो गई थी। उस वक्त आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने क्यों मेरा हमल ज़ाया करवाया? सारी खराबी उसी वजह से हुई। अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हूँ तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। और अब आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक नया डॉक्टर करे। मैं तो आज गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। मैंने अकरम से साफ कह दिया था कि मुझे ऐसा इलाज किसी भी मेल डॉक्टर से नहीं करवाना। मेरी बात सुनकर अकरम ने गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। मेरा दिल पहले से ही डरा हुआ था। मैं जानती थी कि वो गुस्से में ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था, लेकिन अगर मैं उससे कहती कि मैं डर रही हूँ तो वो गाड़ी की स्पीड स्लो करने की बजाय और ज़्यादा बढ़ा देता। ऐसा ही था जज्बाती। इन 4 सालों में मैं उसे अच्छी तरह जान गई थी कि मेरा किसी बात पर एतराज़ उठाना अकरम को गुस्सा दिला देता है और गुस्से में वो पागल हो जाता है और फिर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता और मैं अकरम का गुस्सा सहने के लिए मौजूद थी। उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से थी। वैसे तो मैं अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन इकलौते बच्चे का जो लाड प्यार होता है वो मुझे नहीं मिला था। प्यार भी बच्चों को तब मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो हमेशा ही गुर्बत देखी थी मैंने। जब मैं छोटी थी तो बाबा का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी दोनों टांगें एक्सीडेंट में चली गई थी। तब से मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और तभी घर में चूल्हा जलता था। पापा के अंदर ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो चुकी थी, जीने की उमंग ख़त्म हो गई थी। वो चारपाई पर पड़े अंदर ही अंदर कुड़ते रहते थे और जब मैं 15 साल की हुई तो बाबा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मेरी माँ तो पहले ही काम करती थी। अब्बा के जाने के बाद तो उन्होंने वैसे ही काम करना था क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था और कमा कर मुझे पाल रही थी। 5वीं क्लास के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरी माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। घर अपना था इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। अम्मी को जो भी पैसे मिलते थे जैसे तैसे करके वो मेरी फ़ीस भी दे देती थी और आखिर में मुझे पढ़ाना चाहती थी। वो मुझे समझाती कि पढ़ाई के बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी तो जैसे जैसे ज़िंदगी कट रही है, लेकिन मैं तुम्हें खुशहाल ज़िंदगी देना चाहती हूँ। पढ़ लिख जाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी और किसी की मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती। अम्मा ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया था क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। अब ज़िंदगी यूं ही गुजरने लगी और मैं 20 साल की हो चुकी थी। अम्मी की एक सहेली थी जो शादी के बाद शहर में रहने लगी थी। अम्मी की सहेली का मैका हमारे गांव में था। एक बार जब अम्मी की सहेली मैके आई थी तो अब अम्मी से मिलने चली आई और वो अपने अकलौते बेटे अकरम के लिए मुझे पसंद कर गई। हालांकि मेरी माँ ने उसे कह दिया था कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अम्मी की सहेली को मैं बहुत पसंद आ गई थी और वो वैसे भी अम्मी का बोझ हल्का करना चाहती थी क्योंकि अम्मी अब बहुत बीमार रहने लगी थी। इसलिए अपने बेटे अकरम के साथ मेरी शादी कर दी। मेरी अकरम की शादी को 5 महीने हुए थे कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं ख्यालों की दुनिया में से एकदम से चौंक कर निकली थी क्योंकि गाड़ी घर के सामने बड़े ज़ोर से
بریک لگنے پر رکی تھی۔ میرا سر سامنے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ میرے اترنے سے پہلے ہی اکرم گاڑی سے اترا اور گاڑی کا دروازہ بڑی زور سے بند کر دیا اور گھر کے دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ آج پھر میری شامت ہے۔ مجھے تو یہ انسان کوئی دماغی مریض لگتا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی مجھے زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ کب کوئی بات اس انسان کے مزاج کے خلاف ہو جائے اور یہ میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دے گا۔ جیسے ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے اس نے مجھے بازو سے دبوچ کر پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر مجھے بیڈ پر دھکا دے دیا اور کہنے لگا، زیادہ زبان چلانی آتی ہے تمہیں، میرے سامنے تم جانتی ہو کہ مجھے بحث پسند نہیں آئی، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو، پھر بھی آج معاف کر رہا ہوں، آگے سے میرے سامنے تمیز کے ساتھ پیش آنا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، میں کل تمہیں دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا اور تم خاموشی سے چیک اپ کرواؤ گی۔ جس قدر غصے سے اکرم کہہ رہا تھا میں جانتی تھی اگر میں نے اس کی بات سے انکار کیا تو وہ میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دے گا۔ ایسے ہی جنون غصے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے میں نے بھی اپنی زبان بند رکھی اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اگلے دن وہ مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لے گیا۔ میں اس ڈاکٹر کے کمرے میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا اور پھر کہنے لگا بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ میں اس بار خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس کے بعد جب اس نے کمرے کی لائٹ بند کی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کون سا چیک اپ ہے جو لائٹ بند کر کے میرے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے لائٹ کیوں بند کر دی؟ وہ کہنے لگا میرے علاج کا یہی طریقہ ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر میرے پاس تھا۔ اس کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی اور وہ بھی شاید کھڑکی سے آ رہی تھی۔ میرا دل پوری طرح سے گھبرا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اب وہ بہت قریب آ چکا تھا اور پھر اس کے بعد جب میری شادی اکرم سے ہوئی تو وہ دونوں ماں بیٹا ہی تھے۔ اکرم کا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن، اس کے بابا بھی زندہ نہیں تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی لیکن اکرم کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا کہ کبھی آگ تو کبھی پانی۔ اس کے مزاج میں پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو میری بڑی سے بڑی بات کو بھی نظر انداز کر جاتا اور کبھی کبھی ذرا سی بات پر لڑنے جھگڑنے لگتا۔ جب تک میری ساس زندہ تھی وہ اکرم سے میری خاطر لڑ جاتی تھی، کہتی تھی کہ کیوں تم اس بیچاری کے پیچھے پڑے رہتے ہو، وہ تو تمہارے سامنے اف بھی نہیں کرتی۔ خود میں تھوڑا بدلاؤ لاؤ، اب تم شادی شدہ ہو، ہر وقت کا غصہ اور جھگڑا اچھی بات نہیں ہوتی۔ شادی کو 1 مہینہ گزرا تھا اور 1 مہینے میں ہی میں اکرم سے تنگ آ چکی تھی۔ اس 1 مہینے کے عرصے میں کئی بار میں نے گنتی کرتے کرتے روتے ہوئے اکرم کو منایا تھا۔ اگر وہ کسی بات پر ناراض ہو جاتا اور جب تک میں اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگتی وہ بالکل بھی نہیں مانتا تھا۔ 1-2 بار وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا چکا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی وہ اتنا زیادہ غصہ ہو جاتا تھا کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا تھا۔ کبھی کہتا کہ تم شرٹ کو صحیح طریقے سے پریس نہیں کرتی اور کبھی کہتا کہ تم چائے اچھی نہیں بناتی، حالانکہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ جیسا اسے پسند ہے میں ویسا ہی کام کروں، لیکن وہ کسی طرح سے بھی راضی نہیں ہوتا تھا۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ہی جب میں پہلی بار امید سے ہوئی تو جو حال میرا اکرم نے کیا تھا سننے والوں کی شاید روح کانپ اٹھے۔ میں امید سے ہوئی تو میری طبیعت سست تھی، اس لیے میری ساس مجھے قریبی کلینک پر لے گئی۔ ڈاکٹر نے میرے 1-2 ٹیسٹ کروائے اور یہ خوشخبری سنا دی کہ میں امید سے ہوں۔ میں بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے جب یہ خبر اکرم کو معلوم ہوگی تو وہ سدھر جائے گا اور میرا خیال رکھے گا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی میری ساس نے آ کر یہ خبر سنائی تو ایک دم سے وہ کھنکسا ہو گیا اور آنکھیں غصے سے لال ہونے لگیں۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ غصہ برداشت کر رہا ہے، دل ہی دل میں غصے کو پی رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے یہ خبر سن کر غصہ کیوں آیا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ رات کو جب میں کمرے میں آئی تو وہ بہت سگریٹ پی رہا تھا، پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو سگریٹ کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی۔ مجھے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ ہماری شادی کو بھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں اور تمہیں بچہ پیدا کرنا ہے۔ گاؤں کی جاہل عورت، کچھ تو زندگی انجوائے کرنے کا طریقہ سیکھو، ابھی سے بچوں کی ذمہ داری میں مجھے ڈال رہی ہو۔ اکرم کے منہ سے یہ سب سن کر میں حیران سی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا اکرم یہ تو اللہ کی دین ہے اور اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر اکرم کہنے لگا لیکن میری اولاد میرے کہنے سے پیدا ہوگی، اللہ کی مرضی نہیں چلے گی، جب میں چاہوں گا تو وہ دنیا میں آئے گی اور جب میں نہیں چاہوں گا تو
کوئی بھی اسے دنیا میں نہیں لا سکتا۔ اکرم کی زبان سے ایسے لفظ سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، میں 2 سال اپنی شادی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں تمہیں اسپتال لے کر جاؤں گا اور تمہارا ابارشن کروا دوں گا۔ یہ سن کر میں نے اچانک اکرم کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کہا اگر میں یہ سب نہیں کرواؤں گی تو یہ تو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں، میں بھلا دنیا میں آنے سے پہلے کیسے اس کی جان لے سکتی ہوں؟ میں اس بچے کو جنم دینا چاہتی ہوں۔ اکرم غصے سے کہنے لگا تم کون ہوتی ہو اس کام کا فیصلہ کرنے والی؟ میری اولاد ہے، اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا، مجھے اسے ابھی اس دنیا میں نہیں لانا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے لیمپ بند کیا اور سو گیا۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ صبح اکرم کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے ساری بات اپنی ساس کو بتا دی۔ اکرم کمرے سے باہر آیا اور مجھے ہسپتال لے جانے کے لیے کہا تو میری ساس کہنے لگی کہ اکرم وہ کہیں نہیں جائے گی، اور خبردار جو تم نے بچے کو ختم کرنے کے بارے میں بھی سوچا تو اکرم نے مجھے غصے سے دیکھا تھا۔ میں سہم کر اپنی ساس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ غصے سے مجھے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ 3 دن تک وہ گھر نہیں آیا۔ مجھے اکرم کی یاد ستانے لگی تھی کیونکہ غصے میں وہ اندھا ہو جاتا تھا اور کچھ بھی کر گزرتا تھا۔ میری ساس مجھے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی لیکن وہ بھی پریشان لگ رہی تھی۔ 3 دن بعد آیا تو تب بھی اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ میں نے کھانا رکھا تو اس نے پلیٹ اٹھا کر زمین پر پھینک دی۔ کہنے لگا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنی شکل بھی مت دکھاؤ۔ میری ساس بھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ جاؤ تم کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ساس اکرم کو بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی خاموشی کا مطلب کیا ہے۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب اس کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ اس کی اولاد ہے، چاہے زندہ رکھے یا مار ڈالے۔ جب مجھے زندگی ہی اکرم کے ساتھ گزارنی ہے تو پھر میں اکرم کے ساتھ لڑ جھگڑ کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ جیسے اکرم کمرے میں آئے اس سے پہلے کہ میں اس سے یہ سب کہتی کہ وہ جو چاہتا ہے کر لے، لیکن اس نے تو میری بات ہی نہیں سنی۔ اس نے مجھے زمین پر دھکا دیا اور میرے پیٹ پر گھونسے اور لاتیں مارنے لگا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، کہنے لگا کہ میں نے بہت آسانی سے جھنجٹ کو ختم کروانا چاہا تھا لیکن تم بھول گئی کہ تم ایسے ضد کرو گی اور تمہارا یہی حال ہوگا۔ اب میں اس جھنجٹ کو یہیں ختم کر دوں گا۔ میری ساس میری چیخیں سن کر دروازہ بجانے لگی۔ میری چیخوں سے پورا کمرہ دہل اٹھا تھا اور میری چیخوں کو سن کر وہ پریشان ہو رہی تھی، رو رو کر دروازہ بجا رہی تھی۔ اکرم سے منتیں کر رہی تھی کہ اکرم پلیز دروازہ کھول دو۔ اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ میری چیخیں اتنی تیز تھیں کہ پڑوس کے کئی گھر میری چیخیں سن رہے تھے۔ میری ساس کمرے کے باہر کھڑی رو رہی تھی اور کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ اکرم سے کہہ رہی تھی کہ اکرم خدا کے لیے ظلم مت کرو، دروازہ کھولو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن اکرم نے دروازہ نہیں کھولا جب تک کہ اس نے میرے اندر ننھے منھے سے وجود کو ختم نہ کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اکرم نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری ساس دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی لیکن میری حالت دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آج ہی مر جاؤں گی۔ میری سانس اکھڑنے لگی تھی۔ میری ساس روتی ہوئی اکرم کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی خدا کے لیے اسے ہسپتال لے کر چلو، لیکن وہ تو پتھر سا بنا بیٹھا ہوا تھا۔ میری ساس نے فون کر کے ایمبولینس کو بلایا اور مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ 3 دن میں ہسپتال میں رہی اور اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی تھی۔ اکرم نے مجھ سے بات بالکل نہیں کی۔ میں نے بھی اکرم سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ جو کچھ بھی اکرم نے میرے ساتھ کیا تھا، میرا دل چاہتا تھا میں اس پتھر دل آدمی کی شکل بھی نہ دیکھوں۔ آج اپنی غلطی کا بری طرح سے احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنی ماں کی بات مان لیتی تو کچھ پڑھ لکھ جاتی، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں اس بندے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے چھوڑ کر میں کہیں بھی کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لیتی اور اپنی زندگی گزار لیتی، لیکن اب میں لاچار تھی، اس آدمی کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ میرا باپ تھا اور نہ ماں، اور نہ ہی میرے پاس پڑھائی تھی، اور اکرم میری اس مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری ساس بہت اچھی تھی، وہی میرا خیال رکھتی تھی، لیکن وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور خود بھی بیماریوں سے گھری ہوئی تھی۔ ایک دن اکرم خود ہی مجھ سے بات کرنے لگا۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا میں اکرم کی بات مانوں، لیکن پھر میں نے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے اکرم سے بات چیت شروع کر دی۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ اکرم کے ساتھ زندگی گزارنی تھی یا پھر واپس اپنے میکے جانا تھا، اور میکے میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس لیے دل پر پتھر رکھ کر میں نے اکرم سے بات چیت کرنا شروع کر دی، اور جو کچھ ہو چکا تھا
اور جو میں کھو چکی تھی وہ مجھے واپس نہیں مل سکتا تھا۔ 1 سال تک اکرم مجھے نہ جانے کون کون سی میڈیسن کھلاتا رہا کیونکہ اسے بچہ نہیں چاہیے تھا۔ اسی طرح میری ساس اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے جانے سے مجھے بہت دکھ ہوا۔ مجھے لگا جیسے میں بالکل اکیلی ہو چکی ہوں۔ وہ تھی تو میری ہمت بنی رہتی تھی، اور اکرم تو ایسا تھا جیسے کہ آزاد ہو چکا تھا، کیونکہ شاید پہلے ماں کے سامنے کچھ نرمی سے بات کر لیتا تھا، لیکن اب تو اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ اب تو آئے روز مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، کبھی چلاتا، کبھی برتن توڑ دیتا۔ پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ اب مجھے بچہ چاہیے۔ یہ سن کر میرا دل دکھی ہو چکا تھا۔ میرے اندر سے یہ خواہش ہی ختم ہو چکی تھی کہ کبھی ماں بنوں۔ ایک دن اکرم نے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے، تو پھر اس نے مجھے دوائیاں کھلانا چھوڑ دی تھیں، لیکن پھر میں امید سے نہیں ہوئی۔ 1 سال اور گزر چکا تھا۔ پھر آ کر مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری پہلی پریگنینسی میں تمہارے ساتھ کچھ ایسی پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے کبھی میرے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی گئی تھی، شاید اس وجہ سے خدا نے یہ خوشی مجھ سے چھین لی تھی، اور پھر مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا کہ اکرم کو اولاد کیوں چاہیے۔ اصل میں میری ساس جائیداد اکرم کی بجائے اپنے پوتے یا پوتی کے نام کر گئی تھی، اس لیے اکرم کو جو بھی اولاد ہوگی وہ یہ ساری جائیداد میں اصل حقدار ہوگی۔ جب تک اکرم کی کوئی اولاد نہیں ہو جاتی تب تک سرکار کے قبضے میں رہے گی، اور اکرم کو صرف لمیٹڈ کیش دیا جاتا۔ یہ بات بھی مجھے ایک دن اکرم نے لڑتے لڑتے کہی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اسے اولاد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے تو صرف جائیداد چاہیے تھی جو اس کی ماں نے اکرم کی آنے والی اولاد کے نام کی تھی۔ اور پھر اس ڈاکٹر کے بارے میں اکرم کو معلوم ہوا تو مجھے وہ اس کے پاس یہ ڈاکٹر اندھیرے کمرے میں جب میرے پاس آیا، اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا جس سے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کتنے دن تک بے ہوش رہی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اس ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں تھی۔ میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا جسم بہت بے جان سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ کچھ دن بعد وہی ڈاکٹر کمرے میں آ کر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا جی ہاں سب کام ٹھیک ہو چکا ہے، آپ کی بیوی امید سے ہے اور 9 مہینے بعد ایک بچے کو جنم دے گی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا ہو گیا جو آپ کا شوہر چاہتا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ایک ایسی اندھیر نگری تھی، مجھے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی بات منوانے کے لیے کس حد تک جا سکتا تھا، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا میں حیران ہوئی تھی۔ 9 مہینے کے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا اس دن اپنے آفس سے جب ان کو ڈاکٹر نے خبر سنائی تو تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس بچے کو 1 منٹ دیکھنا بھی اس کے نصیب میں نہیں تھا، وہ مر چکا تھا۔ مجھے اس کے مر جانے کا کوئی افسوس نہ تھا۔ اکرم جس طرح کی باتیں کرتا تھا، یعنی خود وہ خدا سے یا اوپر سمجھنے لگا تھا، تو خدا کا ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، کیونکہ زندگی اور موت پر سے خدا کا حق ہے۔ ایسے ہی کچھ دعویٰ اکرم بھی کر رہا تھا کہ وہ جب چاہے اپنے بچے کو دنیا میں لا سکتا ہے اور جب چاہے اسے مار سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ انسان سے بڑھ کر جو ہے وہ خدا ہے، اس کی مرضی کے بنا ایک بندہ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا تھا۔ اکرم کی باڈی کو گھر لایا گیا اور اس کو دفن بھی کر دیا گیا۔ میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے اکرم کی موت کا صدمہ لگ گیا ہے، اس لیے میری آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا ہے، لیکن مجھے کوئی صدمہ نہیں لگا تھا۔ ان کے جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ اکرم کے جانے کے بعد زندگی دھیرے دھیرے اپنے راستے پر آنے لگی تھی۔ میں اپنے بچے کی پرورش میں دل و جان سے لگ چکی تھی۔ ساس نے مرنے سے پہلے ساری پراپرٹی اپنے پوتے یا پوتی کے نام کر رکھی تھی، جب قانونی طور سے میرے پاس آ چکی تھی، اور اتنی پراپرٹی تھی کہ میں بیٹھ کر کھاتی تو آرام سے زندگی گزار سکتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو ہی اپنے جینے کا مقصد بنا لیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔